افسانہ تعبیر، تحریر مسعود مفتی۔ بعض شامیں اداس ہوتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے فضا بے کیف لگتی ہے، آسمان کو سو دور نظر آتا ہے، ہوائیں نیند سے جاگی ہوئی بلی کی طرح بیزاری سے بوجھل ہوتی ہیں، عمارتیں، درخت، چرند پرند پسینے سے بھیگے ہوئے خط کی طرح دھندلائے ہوئے، دل خالی سینما ہال کی طرح ویران ہوتا ہے اور زندگی بالکل بے مقصد نظر آتی ہے۔ قدرت نے انسان کے ساتھ کئی مذاق کیے ہیں، مگر ایسی شام سب سے بھونڈا مذاق ہے۔ اچھی بھلی بھرپور زندگی کے کھلاڑی بھی خلا کی وسعت میں کھویا ہوا تنکا بن جاتے ہیں۔ ایسے میں ٹیلی فون خاموش ہو، اخبار پڑھ چکے ہوں، ملنے ملانے والے اپنے پروگرام میں مصروف ہوں، ریڈیو پر پکے گانے ختم ہی نہ ہوں، ٹیلی ویژن پر بے کیف پروگرام ہو تو اور بھی ستم ہے۔ ایک ایسی ہی شام کو جب کپڑے پھاڑ کر جنگل میں بھاگ جانے کی ہمت نہ پڑی تو بیوی کو ساتھ لے کر سیر کو نکل پڑا، لیکن کوف تھی کہ بڑھتی ہی جاتی تھی، وہی سڑکیں، وہی کمبے، کم و بیش وہی چہرے، یا انہی کی طرح دوسرے بے جان درشن۔ اچانک ایک خیال سوجھا، اقبال پارک میں یادگار پاکستان کا ذکر کئی دن سے اخبارات میں آ رہا ہے، لگے ہاتھوں وہی دیکھائیں، بلا سے کچھ تو نیا ہوگا۔ نئے خیال کی بیوی بھی فوراً حامی بن جائے تو سمجھیے قسمت سازگار ہے۔ چنانچہ گیرج سے گاڑی نکال لی اور شاہی مسجد کی طرف ہو لیے۔ سوچا وہاں جا کر گاڑی ایک طرف لگا دیں گے اور نئے پارک میں گھومیں گے۔ ٹریفک کے ریلے کو مردانہ وار سہتے ہوئے جب منزل کے قریب پہنچے تو رکنا پڑا، کیونکہ اندر جانے کا راستہ بھی نامکمل تھا اور اس پر اینٹ پتھر روڑے پڑے ہوئے تھے۔ گاڑی سڑک کے کنارے روک کر ہم لوگ نیچے اتر کر ادھر ادھر گھوم کر کے کوئی اور راستہ دیکھیں جہاں سے گاڑی اندر جاتی ہو، مگر نیچے اترتے ہی بھینسوں کے نرغے میں پھنس گئے۔ کالی بھینسیں برقع پوش عورتوں کی طرح آپس میں سمٹ کر سڑک پار کر رہی تھیں۔ ادھر ادھر بے صبر ڈرائیور ہارن بجا رہے تھے یا بے تابی سے ایکسیلیٹر دبا کر انجنوں کی زبانی اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ پیدل چلنے والوں کے پاس سے بھینسیں گزرتی تو ان میں سے کوئی دم کھینچ دیتا، کوئی سینگ مروڑ دیتا، کوئی کمر میں گھونسا مار دیتا۔ سڑک کے دونوں طرف ٹریفک رک گئی تھی، ہارن زور زور سے بج رہے تھے، بھینسیں بے نیازی سے جا رہی تھیں، گردن اٹھاتی جاتی ایک دوسرے کی دم کو سونگھتی اور کہیں کہیں گوبر سے مہر لگاتی ہوئی دھکم پیل کر رہی تھیں۔ اتنے میں ایک ٹرک والا اس اژدہام کو توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے پیچھے دو ایک گاڑیاں لپکیں، ایک آدھ نے مخالف سمت سے کوشش کی، نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی سڑک پر ٹریفک کا سیلاب چل پڑا۔ زیادہ تر بھینسیں گزر گئی تھیں، اس کے بعد ٹریفک کا ریلا آدھی سڑک پر بہنے لگا اور باقی 8-10 بھینسیں باقی آدھی سڑک پر رک کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی وجہ سے ایک بڑی سی سفید کار رکی کھڑی تھی۔ اس کار کے پیچھے اس طرح گاڑیاں تھیں کہ وہ پیچھے ہٹ کر پرلی آدھی سڑک پر چلنے والی ٹریفک میں شامل نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کار والا کھڑکی سے سر باہر نکالے گوالے کو زور زور سے گالیاں دے رہا تھا، جو حیران ہو کے ٹریفک کے طوفان کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کا راستہ روک رکھا۔ گزر جانے والی بھینسیں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھیں، اس لیے وہ پریشان بھی تھا۔ کار والا بے نقط گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس نے بھونڈا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور بہت بھڑکیلا لباس پہنے تھی۔ ہمارا 3 سالہ بچہ ببو میری انگلی پکڑے خوش ہو کر بھینسوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار جھک کر ایک کنکری اٹھاتا اور بھینسوں کو مارنے کے لیے زور سے ہاتھ چلاتا، مگر کنکری ہاتھ چلنے سے پہلے ہی کہیں گر جاتی، کبھی پیچھے کبھی پہلو پر۔ ایک بھینس نے گردن گھما کر لال آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری ٹانگوں میں دبک گیا۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ سامنے سے بھینسیں ہٹ جائیں تو ہم اطمینان سے آگے بڑھیں۔ کار والا گالیاں دے رہا تھا اور گوالا ایک بھینس کی دم پکڑے باقیوں کو ٹخٹخا رہا تھا، مگر اس کی کوشش کے باوجود سب مل کر دیوار کی شکل میں کھڑی تھیں۔ سفید کار والا بے تاب ہو گیا، بے تابی سے دروازہ کھول کر لپکا اور مکوں اور گھونسوں سے گوالے کو مارنے لگا۔ حرامی سور، یہ سڑک تمہارے باپ کی ہے جو سب کو روکے کھڑے ہو؟ گوالے نے بازوؤں سے وار روکتے ہوئے حملہ آور کا جائزہ لیا۔ وہ ادھیڑ عمر کا مرد تھا، مگر ڈیل ڈول اچھا تھا، چہرہ خشمگین تھا، اور جس اعتماد اور اتھارٹی سے وہ مار رہا تھا اس سے گوالے کی آنکھیں بتدریج بجھنے لگیں۔ ویسے تو گوالا بھی جسم کا بہت تکڑا تھا اور ایک ہی ہاتھ میں پٹخی دے سکتا تھا، مگر مخالف کے جائزے سے اس کے چہرے پہ واضح خوف ابھرا کہ مقابلہ کرنا حماقت ہوگی، کل کلاں کو مصیبت پڑے گی۔ اس لیے وہ سر نواڑ کر کوہنیوں سے اپنا چہرہ بچاتا رہا اور دونوں بازو سر کے گرد لپیٹتا رہا۔ اس آدمی نے بالآخر پاؤں کی ٹھوکر زور سے ماری، ساتھ ہی دھکا بھی دیا،
گوالا لڑکھڑا کر زمین پر گرا جہاں بھینس نے بھی گوبر کیا تھا اور اسی میں لت پت ہو گیا۔ ایک بھینس گڑبڑا کر آگے بڑھی تو ٹرک کی بریکیں چیخ کر جم گئیں، ساری ٹریفک رک گئی اور باقی مویشی پھر سے چل دیے۔ یہ دیکھ کر کار والا واپس مڑا اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا، ساتھ ہی وہ بلند آواز میں احتجاج کر رہا تھا، نامعلوم کتنا فضول ملک ہے ہمارا بھی، قدم قدم پر رکاوٹیں ہیں، زندگی جہنم بنا دی ہے، بلکہ جہنم اس سے بہتر ہوگا۔ کار کا سیلف چھینکا، انجن غرا کر سٹارٹ ہوا، اس نے زور سے ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی دھچکے سے شور کرتی اچھل کر آگے بڑھی۔ میں یہ سارا واقعہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب راستہ کھلا پا کر آگے چلنے لگا تو چونکا۔ ببو میرے پاس نہ تھا۔ گھبرا کر نظر دوڑائی تو وہ چند قدر دور ایک بوڑھے آدمی کے پیچھے کھڑا اسی کا کرتا کھینچ رہا تھا، مگر بوڑھا اس سے بالکل بے خبر سفید کار کو گھور رہا تھا جب بھیڑ میں مدغم ہو رہی تھی۔ جب وہ ذرا دور گئی تو بوڑھا ایڑیاں اٹھا کر دیکھتا رہا۔ ببو پیچھے کھڑا اس کا کرتا کھینچ رہا تھا اور چلا رہا تھا، چنے دو چنے دو۔ میری بیوی لپک کر آگے بڑھی اور ببو کو جھپٹ کر اٹھا لیا۔ بوڑھا اس ساری چیز سے بے خبر محویت کے عالم میں کار دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہونے لگی تو چند قدم آگے کو دوڑا اور بجلی کے کھمبے کے چبوترے پر چڑھ کر کار دیکھنے لگا۔ اس وقت میں نے دیکھا اس کی پشت پر ایک ٹین لٹکا ہوا تھا جس کے ایک طرف شیشہ ہونے کی وجہ سے بھنے ہوئے کھٹے چنے دکھائی دے رہے تھے۔ ببو اب بھی چنوں کی طرف ہاتھ کر کے رو رہا تھا اور اس کا چہرہ الٹے سیدھے نقوش بنا رہا تھا۔ اتنے میں مجھے ایک محفوظ جگہ نظر آئی جہاں سے کار اندر جا سکتی تھی۔ میں بچے کو اٹھا کر کار کی طرف گیا، بہلانے کے لیے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر گاڑی کے اندر لے گیا۔ یادگار پاکستان کی بلند لاٹ پرشکو انداز میں مٹیالے افق کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کے چاروں طرف سبزہ زار تھا۔ ہم روشوں پر ٹہلنے لگے۔ بچہ کبھی بھاگ کر آگے نکل جاتا اور ہمیں آوازیں دے کے اسے روکنا پڑتا، یا کبھی پیچھے رہ جاتا اور ہم رک رک کر انتظار کرتے۔ وہ کبھی کسی کیڑے کے پیچھے بھاگتا، کبھی گول پتھر تلاش کرنے لگتا اور پھولوں کی شامت لے آتا۔ چچ چچ پپو، ببو نہ کرو، سارے کپڑے خراب ہوں گے۔ میں اسے بار بار تنبیہ کرتی مگر وہ ایک چیز چھوڑ کر دوسری طرف مائل ہو جاتا۔ گھومتے گھامتے ہم مینار تک پہنچ گئے۔ امی چنے لینے ہیں، ببو ماں سے چپک کر ٹھنکنے لگا۔ بیٹا وہ تو پیچھے رہ گیا، میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ تو ادھر بیٹھا ہے، ببو مجھے انگلی سے گھسیٹتے ہوئے بولا، اور وہ واقعی ایک پودے کی آڑ میں بیٹھا تھا۔ میری بیوی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا کہ چنے نہ لینے دوں۔ ببو کو کھانسی آ رہی ہے، اس نے گلے پر ہاتھ لگا کر سرگوشی کی۔ مگر ببو مچل گیا، میں چنے لوں گا۔ میرا ہاتھ تھپڑ مارنے کو اٹھا مگر اسی وقت میری نظر چنوں والے بوڑھے پر پڑی۔ وہ بڑی پر امید نظروں سے بچے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ بکری ضرور ہوگی۔ میرا ہاتھ وہیں رہ گیا، پھر میں خود اس تک پہنچ گیا۔ ببو اچھلتا کودتا مجھ سے آن چپٹا۔ میری بیوی بھی منہ ہی منہ میں احتجاج کرتی پہنچ گئی، اور احتجاج میں ہم نے ڈھیر سارے چنے لے لیے، کچھ ببو کے لیے، کچھ اپنے لیے۔ پہلا ہاتھ منہ میں ڈالتے جیسے شام کی ساری بیزاری غائب ہو گئی، ہمیں کوئی چیز تو نہیں مل گئی تھی۔ چنے کھاتے ہم ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے اور دنیا نسبتاً سہانی لگ رہی تھی۔ چنے بڑے مزیدار ہیں، میری بیوی چٹخاری لیتے ہوئے بولی، دل چاہتا ہے روز آ کر کھائیں۔ بوڑھا ہوا زدہ چراغاں کی طرح اکا دکا دانت دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ بیوی روز کھاؤ، میں تو روز یہاں بیٹھتا ہوں، پورے 2 سال سے کوئی شام ناغہ نہیں کی۔ کیوں، تمہیں کوئی اور بارونق جگہ نہ ملی؟ میں نے پوچھا۔ پہلے انارکلی میں بیچتا تھا صاحب، جب سے اس یادگار پر کام شروع ہوا سب کچھ اٹھا کر ادھر آ بیٹھا ہوں، اب تو ادھر سے ہی گور میں جائیں تو اچھا ہے۔ میری بیوی نے شرارت سے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، ایسی کون سی دل لگانے والی بات ہے یہاں؟ 2-3 بچے بھاگتے ہوئے آئے، بابا 2 آنے کے چنے دو، میرے ہاتھ میں دینا۔ نہیں، امی نے پیسے میرے ہاتھ میں دیے تھے، مجھے دینا، تم دونوں گندے ہو، میں خود لوں گا۔ جب تک بوڑھا چنے نکالتا رہا وہ آپس میں لڑتے رہے۔ ببو 2 انگلیاں منہ میں ڈالے دلچسپی سے ان کو دیکھتا رہا، کبھی آدھا قدم آگے کرتا، پھر جھجک کر واپس کر لیتا اور شرما کر میری طرف دیکھتا۔ بوڑھے نے مسکراتے مسکراتے 2-3 پڑیاں بنا ڈالیں، پھر سب سے چھوٹے بچے کے گال پہ ہاتھ سے پیار کر کے ایک پڑیا دے دی۔ یہ تمہارا حصہ ہے بیٹے، اور یہ دوسرے کو پڑیا دیتا ہوا بولا، تمہارا، اور یہ تمہارا۔ تینوں خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنی اپنی پڑیا والا ہاتھ ہوا میں لہراتے بھاگ گئے۔ بوڑھا مسکرا کر ان کو دیکھتا رہا۔ یہاں پر سب کچھ ہے بیوی، یہ یادگار ہے اور ایسے بچے ہیں۔ کیا مطلب یہ میاں، وہ مجھے مخاطب کر کے بولا، میں نے ایسے بچے کھوئے ہیں اور اس مقام پر تمنا پائی ہے۔ بوڑھے کی طبیعت میں شگفتگی اور پیار تھا، بات چیت میں شائستگی تھی اور آواز میں ایک دکھ تھا، اس سے میری دلچسپی ذرا اور بڑھی۔
میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کہوں کہ میری بیوی کہنے لگی، تمنا کون سی بابا، تمہاری روزیاں مل جاتی ہے کیا؟ بیوی جس چیز کے لیے اپنے معصوم بچے کٹائے وہ سامنے نظر آئے تو تمنا ہی ہے۔ اوہ، تو تمہارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچا تھا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ صاحب چھوڑیے ان باتوں کو، اس نے دکھ سے کہا اور بات ٹالنے کو ترازو سے کھیلنے لگا۔ پھر جیسے ضبط نہ کر سکنے کے باعث ابل پڑا ہو، میرے بھی 2 اتنے ہی بچے تھے صاحب، جیسے ابھی چھلتے کودتے چنے لینے آئے تھے۔ پاکستان سے پہلے جب ارد گرد جلسے جلوسوں کو دیکھتے تھے تو اپنی توتلی زبان میں لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لگایا کرتے تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے، اور میری جوان بیوی دیکھتے دیکھتے کنویں میں چھلانگ لگا گئی تاکہ اپنی عزت بچا سکے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے بابا؟ کہاں کا نہیں ہے بی بی، میں اکیلا تو نہیں ہوں یہ سنانے والا۔ آپ تو ان دنوں چھوٹی ہوں گی، لیکن ادھر سے آنے والا ہر آدمی یہی کچھ سناتا ہے۔ ہم تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ سب کچھ دے کر بھی پاکستان مل گیا۔ پھر بھی تم کس شہر میں تھے؟ گرداسپور میں بی بی۔ میری بیوی چونکی کیونکہ اس کے والدین بھی وہیں رہتے تھے۔ جب پاکستان بننے پر وہ ادھر آئے تو یہ بمشکل 5 برس کی تھی۔ تو کیا تمہاری ٹرین پر حملہ ہوا تھا؟ نہ بی بی، میرے پیچھے تو حکومت عرصے سے پڑی ہوئی تھی۔ میں مسلم لیگ میں زور شور سے حصہ لیتا تھا، اس لیے انہوں نے میرے مکان پر دھاوا بولا، اور وہ بھی ایسے وقت میں گھر میں نہ تھا۔ میں ہوتا تو سب کو بچا کر لے آتا، یہ خود بھی ختم ہو جاتا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے سب کچھ تمہارے سامنے ہوا۔ میں اپنے مکان سے تھوڑی دور ایک اور مکان کی چھت سے دیکھ رہا تھا بیٹی۔ وہاں مسلم لیگ کے سارے کارکن پروگرام بنا رہے تھے کہ کس طرح بچوں کو نکال کر لاہور لے جائیں کہ اچانک شور کی آواز آئی۔ ہم نے چھت سے دیکھا تو میرے گھر پر بھرپور حملہ ہوا تھا۔ بلوائیوں نے چاروں طرف گھیر رکھا تھا اور اندر باہر گھوم رہے تھے۔ وہ پکار کر مجھے للکار رہے تھے۔ میں نہ ملا تو اندر سے میرے دونوں بچوں کو پکڑ لائے، اور پھر میں نے دیکھا چند لوگ میری بیوی کا تعاقب کر رہے تھے جو مکان کی پچھلی طرف سے بھاگ کر آئی تھی۔ وہ سیدھی کنویں کی طرف گئی اور اس میں کود گئی۔ مگر تم مدد کو کیوں نہ گئے بابا؟ میں تو مچلتا رہا بی بی، مگر ساتھیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا اور جانے نہ دیتے تھے۔ پھر قریشی صاحب نیچے سے بندوقیں لے آئے، انہوں نے بلوائیوں پر تابڑ توڑ فائر کیے جس سے وہ بھاگ گئے، مگر اس وقت تک میرا گھر برباد ہو چکا تھا۔ کاش میں تھوڑی دیر پہلے احمد بخت قریشی کے گھر میٹنگ میں نہ گیا ہوتا۔ بوڑھے کی آنکھیں جھلکنے لگیں۔ ہم دونوں جیسے بجلی کے تار کا جھٹکا لگنے سے چونک اٹھے۔ احمد بخت قریشی میری بیوی کے والد تھے۔ بابا تم کس مکان میں رہتے تھے؟ میری بیوی تقریباً چیخی۔ گورنمنٹ کالج کے ساتھ والے مکان میں۔ کالج کی اور ہماری ایک ہی دیوار تھی۔ مگر وہاں تو بابا نوابزادہ سعادت علی خان رہتے تھے۔ بوڑھے نے آنکھیں پونچھی، بڑے درد سے مسکرایا اور نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، نوابزادہ سعادت خان میں ہی ہوں بیٹی۔ ہم لوگ سکتے میں آ گئے۔ پچھلے چند سالوں میں اپنے سسر سے ان دونوں کے اکثر قصے سن چکا تھا جب وہ ریڈ کلف ایوارڈ کے بعد گرداسپور سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ان قصوں میں اکثر نوابزادہ سعادت کا نام آتا تھا جو بڑا پرجوش لیگی کارکن تھا اور اپنے علاقے میں تحریک پاکستان کا روح رواں۔ جو کہانی اس نے سنائی تھی من و ان وہی میں اپنے خسر سے سن چکا تھا، اس لیے فوراً یقین آ گیا۔ بابا یہ احمد بخت قریشی کی لڑکی ہے، میں نے بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا خیال تھا وہ سن کر کھل جائے گا، اس پہ پیار دے گا، پچھلی باتیں یاد کرے گا، مگر اس کا رد عمل بالکل روکھا تھا۔ اس نے صرف ایک دفعہ غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں نقش تو ملتے ہیں، اور پھر خاموش ہو گیا۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا آئیے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابا سے ملواؤں گی، وہ تو اکثر آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنسا، بھولے ہوا کو بھولا ہی رہنا چاہیے بیٹی۔ ہم دونوں نے بہت اصرار کیا مگر بوڑھا ایک قدم نہ ہلا۔ ہم نے کچھ روپے دینے کی کوشش کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، الٹا ببو کو 2-3 مٹھیاں چنوں کی اور دے دیں۔ ہم چلنے لگے تو بولا، دیکھو بیٹی، اپنے ابا کو نہ بتانا۔ کیوں بابا، ہم تو ضرور بتائیں گے۔ نہ بیٹی، میرا ایک ہی ٹھکانہ رہ گیا، اسے نہ توڑو۔ تم انہیں یہاں لے آئی تو مجھے جگہ چھوڑنی پڑے گی، جیسے نارکلی سے بھاگ آئے ہوں۔ میری اب تو یہی جگہ ہے، سب کچھ یہی ہے۔ آخر اس جگہ میں کیا ہے بابا؟ تم ہمارے ساتھ آؤ۔ بیٹی، گھر گیا، جائیداد گئی، اولاد گئی، عزیز و اقارب گئے، اب ایک یہی جگہ ہے جو رہ گئی ہے۔ تم نے یہ یادگار اب دیکھی اور شاید کتابیں میں پڑھا ہو کہ یہاں وہ جلسہ ہوا تھا جس میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن میں تو اس جلسے میں شریک تھا۔ وہاں سٹیج بنا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی میں بیٹھا تھا۔ اس جلسے کی کارروائی کا ایک ایک واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ جلسہ بھی دیکھا، اس کے بعد اپنی جد و جہد کے 7 سال بھی دیکھے، پھر اپنی گھر کی بربادی بھی دیکھی۔
اب اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ ملک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس واقعے کی یادگار بھی دیکھتے ہیں۔ میری تو خواہش ہے بیٹی سے دیکھتے دیکھتے دم نکلے اور یہیں قبر بنے۔ ہم دونوں تعصف کے عالم میں کھڑے تھے، دل میں کئی سوال آتے تھے مگر زبان ساتھ نہ دیتی تھی، ذہن میں کئی خیال آئے مگر پوچھنے میں جھجک تھی۔ چنانچہ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ گھر چل کر آرام سے سوچیں گے، یہ اگر 2 سال سے یہیں ہے تو کل بھی یہیں ہوگا۔ چلو ببو، میں نے بچے کو چمکارا، لیکن میری بیوی پوچھ بیٹھی، مگر بابا آپ کی تو اتنی جائیداد تھی، وہاں اس کے بدلے کچھ نہیں ملا آپ کو؟ تھی بیٹی، مگر جن حالات میں حملہ ہوا میں کوئی کاغذ تو نہیں لا سکتا تھا۔ البتہ میرا ایک نوکر وہ سب کاغذات لا کے بھاگ گیا اور یہاں آ کر خوب جائیداد الاٹ کرا لی۔ لیکن یہ تو دھوکہ ہے، وہ چلائی، آپ نے کوئی کارروائی نہ کی؟ کئی مرتبہ کوشش کی بیٹی، لیکن وہ ہر دفعہ مجھے غنڈوں سے پٹوا ڈالتا ہے، اپنی دولت سے فیصلہ کرنے والوں کا منہ بند کر دیتا ہے۔ آخری دھمکی قتل کی تھی، کیا ہو سکتا ہے، قدرت کو یہی منظور تھا۔ مگر وہ ہے کون؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ یہاں تو آج کل وہ بھی نواب کہلاتا ہے، مگر ہے کہاں؟ بوڑھا خاموش ہو گیا، چند میں سوچتا رہا، پھر بولا، دیکھا نہیں آپ نے، وہ جب بھی سفید کار سے اتر کر گوالے کو مار رہا تھا۔